حمید میں جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل مجدہ الکریم استقامت اختیار کرنے والوں کی تعریف فرما رہا ہے۔ فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اب تمہیں کسی چیز کا کوئی غم اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور جنت کی ان کو بشارتیں دیتے ہیں کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ استقامت کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی حق بات پر قائم ہو جائے اور پھر اس راہ کے اندر جتنی مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں، ان سب کو وہ خند جبین سے برداشت کرتا چلا جائے، لیکن زیادہ حق سے نہ ہٹے، حق پر وہ قائم رہے۔ اس کا نام استقامت ہے، اور استقامت اختیار کرنے والوں کا جنت میں بڑا مقام ہے۔ اور نا آواز گونج رہی ہے اس کے اندر آج۔ اسلام جو دین پھیلا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار نے اس دین کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں اور کیسے کیسے مصائب برداشت کیے ہیں، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسلام پر ڈٹے رہے۔ آج یہ جو دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ ان کی استقامت کا صدقہ ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے گھرانے کو قربان کر دیا، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا، حق پر قائم رہا۔ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا کہ دین کے لیے اور دین کی خاطر انہوں نے سخت سے سخت مسائل ان کی زندگی میں آئے اور ان کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، تمام مصائب کو جھیلتے رہے، لیکن دامن مصطفیٰ کو انہوں نے نہ چھوڑا۔ آج یہ جو مہینہ ہے سفر کا مہینہ، اس کی 7 تاریخ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پورے گھرانے نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ان کی والدہ تھی، ان کا نام تھا سمیہ۔ مکے کے اندر جب میرے مصطفیٰ نے دین کا اعلان فرمایا، اسلام کا اعلان فرمایا، تو پورا مکہ دشمن ہو گیا، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ حضرت سمیہ وہاں سے جا رہی تھی، راستے میں سے ابو جہل کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے حضرت سمیہ کے ناف پہ نیزہ مارا، خون نکلنا شروع ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، اتریاں ساری باہر آ گئیں، اور حضرت سمیہ نے جام شہادت نوش کر لی۔ اسلام کی تاریخ میں وہ پہلی خاتون شہید تھی جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی پیش کی اور اپنا خون پیش کیا۔ آپ کے والد تھے عمار بن یاسر کے، حضرت عمار کے والد تھے یاسر ان کا نام تھا، ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر یہ بچہ رہ گیا، عمار بچہ تھا یہ، لیکن اس پر بھی اسی طرح ظلم کیا گیا جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کیا گیا۔ عرب کے وحشی درندے، ظالم کفار حضرت عمار کو پانی میں ڈبوتے تھے، جب سانس بند ہونے لگتا تھا پھر کہتے کہو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، لیکن آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد، مار دو مجھے لیکن یہ کلمہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ گرم گرم پتھر آپ کے سینوں پر رکھتے تھے حضرت عمار کے، آپ ہمیں جو چاہے کر لو لیکن میں دین نہیں چھوڑوں۔ لوہے کی چیزیں جلا کر گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جاتا تھا، لیکن جب بھی زبان سے کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جب وہ اس کی قربانیاں دی ہیں
تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور حضور نے ان کو خوشخبری سنائی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا عمار وہ ہے کہ اس کے لیے جنت بھی جو ہے وہ آرزو مند ہے اس کے لیے، یعنی ہم اور آپ تو خواہش رکھتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے، ہمیں آرزو ہے جنت کی کہ ہمیں جنت مل جائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے اتنی قربانی دی ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، کہ جنت بھی اس کی آرزو مند ہے کہ عمار کب آئے گا اور مجھے سجائے گا اور میرے اندر آئے گا عمار۔ جنت بھی جس کی مشتاق ہو۔ یہ شان کس طرح ملی اس کو؟ یہ قربانیوں کا صلہ ہے۔ حضرت عمار نے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت کو بھی ان کا مشتاق کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے باوجود کہ حضور کے لاڈلے اور چہیتے تھے، لیکن ہر وقت آخرت کے عذاب سے کانپتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے بچا لیجو، اے اللہ یہ جو دنیا میں آفتیں آ رہی ہیں مجھے ان آفتوں سے بچائیو۔ یہ دعائیں، یہ جو دنیا میں آفتیں آتی ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھ کی مصیبتیں ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ آفتیں، مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں۔ حضرت عمار دعا کرتے تھے اللہ مجھے دنیاوی آفتوں سے بچائیے، حالانکہ وہ تو لاڈ لیتے چاہیے تھے جن کے لیے جنت مشتاق۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی 6 رکعتیں جسے اوابین کہتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں ادا کرتے ہیں اتنی نمازیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مغرب کے بعد 2 رکعت تو ہوتی ہیں سنت موقدہ، اس کے ساتھ 4 اور ملا لے، 6 رکعتیں ادا کرے تو اس کے اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ وہ بھی سارے معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ لوگ تو نبی کے صحبت میں رہنے والے تھے اور ان کے تو سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے تھے، گناہوں سے ویسے بھی محفوظ تھے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ بھی اللہ نے معاف کر دی۔ جن کی یہ شان ہو کہ جنت جن کی مشتاق ہو، وہ بھی شوق رکھتے تھے کہ ایسی عبادتیں کریں جس سے اللہ کا قرب حاصل۔ ہم تو گناہوں کے اندر صبح سے لے کے رات تک ڈوبے رہتے ہیں، پھر بھی کبھی خیال نہیں آتا کہ عبادت کر لیں، یہ قسم کی جو نمازیں آئی ہیں ان کو پڑھ کے اپنے گناہوں کو معاف فرما لیں، اپنے نام اعمال کے اندر کوئی اضافہ کر لیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی قربانیاں دی، حضور کے ساتھ شامل رہے، جہاد کے اندر تمام جہادوں میں حضور کے ساتھ شامل رہے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا اس کے اندر جہاد میں شامل رہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی ہے، جو ختم نبوت کے منکر تھے مسلمہ بن کذاب، اس کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ شامل رہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ 7 ستمبر کو پاکستان کی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دلوایا، جو اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی دشمن ہے، اور اس وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے میرے مصطفیٰ کے زمانے سے۔ جو لوگ ختم نبوت کے منکر تھے ان کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد فرمایا، حضرت عمر فاروق نے جہاد، 700 حفاظ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس دور کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے بھی جنگ یمامہ کے اندر شرکت کی ہے اور اس کے اندر نذرانے پیش کیے، اور اس دور کے اندر علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کیسے اللہ کے مقبول بندے گزرے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی۔ میں کل پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر ایک جیل کے قیدی نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک کوٹھری کے اندر قید تھا، 53 کی بات ہے، 53 کی بات، 53-54 کے اندر میں ایک جیل کے کوٹھری میں قید تھا، دوسری کوٹھری سے مارنے کی آواز آ رہی تھی، کسی قیدی کو مارا جا رہا، اور کہہ رہا تھا مارنے والا کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور پٹنے والا کہہ رہا تھا ہر کوڑے پر نہیں، قادیانی غیر مسلم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ مارتے رہے۔ دوسرے دن پھر لائے اس قیدی کو، پھر اس کو برف کی سلیوں پر لٹا دیا، پھر مارتے رہے اس کو، شاید وہ بے ہوش ہو گیا، وہ کہتا ہے اس کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے پوچھا کسی سے کون ہے جس پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہر کوڑے پر وہ کہتا ہے کہ نہیں قادیانی غیر مسلم ہے اور میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے منکر ہے۔ کون تھا یہ جو پٹ بھی رہا تھا؟ تمام
ظلم و ستم کو سہ رہا تھا، لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اس نے انکار نہیں کیا۔ کون تھا یہ؟ لوگوں نے بتایا یہ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جن کو اس وقت کے ظالم حکمرانوں نے پھانسی کی سزا دی تھی کہ تم ختم نبوت کا کیوں تحریک چلا رہے ہو، تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ غازی ختم نبوت کہلاتے ہیں وہ۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی۔ کربلا کے میدان میں جو سبق دیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے سارے گھرانے کو قربان کر دیا دین کے لیے۔ صحابہ کرام نے قربان کیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی کیسی مصیبتیں سہیں، کیسے کیسے ظلم سہیں اسلام کے لیے اور دین کے لیے، لیکن دین اور اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک جنگ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر، ایک جنگ کے اندر آپ کھڑے ہوئے تھے، کافروں نے حملہ کر دیا، لوگ منتشر ہونے لگے مسلمان۔ جب جانے لگے تو آپ نے کھڑے ہو کر ایک چٹان پہ سوار دی، کہاں جاتے ہو؟ جنت تو ادھر ہے، میرے پاس آؤ۔ لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے، پھر سب جمع ہونے شروع ہوئے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ بازی نہیں آ رہا ہے اور لوگوں کو پھر جمع کر رہا ہے، تو ایک کافر آیا، اس نے آپ کے کان کو کاٹ دیا تلوار سے، آپ کا کان گر گیا، کٹ۔ لیکن آپ مسلسل سب جہاد کرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں کیا۔ مصیبتیں آتی ہیں دین کے لیے، کوئی پرواہ نہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے، کسی نے تانا دیا، کہا میاں یہ تو کان کٹا جا رہا ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، بجائے اس کے کیا آپ ناراض ہوتے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کان پر فخر ہے کہ اس نے قربانی دی اللہ کی راہ کے اندر، ہو سکتا ہے اللہ اسی کی وجہ سے میری بخشش فرما دے۔ یہ قربانیاں ہیں ہمارے اکابرین کی، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ایسی نہیں پہنچ گیا دین ہم تک اور آپ تک، کیسی کیسی قربانیاں نے دی ہیں، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آ جائے اور خالی دعاؤں سے آ جائے، دعاؤں سے نہیں آئے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، تب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آئے گا، ورنہ یہ نظام چلتا رہے گا، کرپشن کا نظام، یہی نظام دہشت گردی کا چلتا رہے گا، تباہ و بربادی کا یہ نظام ہے جو انگریز کا نظام ہے وہ چلتا رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں اگر اسلام کا نظام آئے پاکستان کے اندر، نظام مصطفیٰ آئے پاکستان کے اندر، وہ نظام آئے جس کے لیے امام عالی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر قربانی دی ہے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا، وہ نظام جس کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی ہیں، کافروں کے ظلم و ستم کو سہا ہے، اس نظام کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی جب پاکستان نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو دین کے لیے استقامت اختیار کرتے ہیں پھر اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عمار نے جب اتنی قربانیاں دی اور جب اتنے مصیبتیں جھیلی دین کے لیے اور اسلام کے لیے، ہر کوڑے پر وہ اللہ کا نام لیتے تھے، پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا، نکلتے تھے تو پھر بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا صلہ بھی پھر کیسا ملا؟ میرے آقا نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، سرکار نے فرمایا بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ پھٹے پرانے حال ہوگا ان کا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، ان کے بالوں پر گرد پڑی ہوگی، حال ان کا ظاہری ایسا ہوگا کہ اگر کسی دروازے پر چلے جائیں تو دو دھکا دے کے باہر نکال دیں ان کو، کہاں سے آ گیا فقیر تو نکالو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی بات پر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمار بن یاسر انہی لوگوں میں سے جن کے لیے یہ شان آئی ہے کہ وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، اتنے لاڈل ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، مچل جاتے ہیں کہ اللہ یہ کام کرنا ہے تو اللہ ان کے کام کو پورا کر دیتا ہے، ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ جو چہیتے بنے وہ ایسے نہیں بن گئے، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے قربانیاں دیں، اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمار نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی تو یہ شان ہے کہ جنت بھی اس کی مشتاق ہے۔ ہم اشتیاق کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن جو دین میں قربانی دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے کہ کبھی اللہ کا مقبول بندہ ہمارے اندر آئے گا اور ہمارے اندر تشریف فرما ہوگا، جنت بھی مشتاق ہوتی ہوگی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے لیے اس سبق ہے عمار بن یاسر کا اور تمام حضرت بلال حبشی کا، بڑے بڑے اولیاء کرام کا، بڑے بڑے صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، جنہوں نے دین کے لیے اسلام کے لیے قربانیاں دے کر ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام آئے، نظام مصطفیٰ آئے، تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں۔ ہم سے تو اتنی قربانی نہیں ہوتی کہ اگر ووٹ کا وقت آ جائے تو ایک ووٹ تو قربان کر لیں،
یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے، کہ ہمارا جاننے والا ہے، اس نے فلاں وقت ہمارا کام کیا تھا، بھلے سے چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے، لیکن دینا اسی کو ووٹ۔ اب کیسا حال کر رکھا ہے ان حکمرانوں نے، روتے ہوئے آتے ہیں میرے پاس لوگ، صاحب بند کاٹ دیا ہے، اپنے محلات کو بچانے کے لیے ہمارے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے، شہر کے شہر پورے تباہ کر دیا ہمارے، ٹیلی فون کر رہے ہیں تو کوئی ٹیلی فون اڑانے والا نہیں ہے، کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں صاحب اربوں روپے کی آ رہی ہے جناب، کیا کہتے ہیں امداد آ رہی، کہاں اربوں روپے، لوگ رو رہے ہیں بیچارے کہ ہمارے پاس مچھروں سے بچانے کے لیے کوئی نہیں، مچھردانی تک تو کم سے کم دے دو، کھانے کے لیے کوئی نہیں، ابھی تک لوگ پھنسے ہوئے ہیں، میہر سے اور کیا نام ہے دادو سے لوگ آئے میرے پاس روتے بیچارے۔ اندازہ کیجیے آپ کیسے ظالم حکمراں مسلط ہیں، جن کو اپنی عوام کا بھی احساس نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے، ان کو ووٹ دے کر اپنے سروں پر مسلط کرتے ہیں ظالم حکمرانوں کو، پھر یہ ظلم کرتے ہیں، چکھو ان کے ظلم کا مزہ، تم نے اپنے اوپر مسلط کیا تھا۔ اگر ہم دین اور اسلام کے لیے اگر کسی کو ووٹ دیتے اور اسلام کے چاہنے والوں کو پاکستان کے اندر لاتے تو ظالم حکمرانوں سے نجات ملتی، اور اب تک پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہو چکا ہوگا، لیکن ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ابھی تک کسی صالح حکمراں کو لے کے نہیں آئے۔ آپ دیکھیے یہی حیدرآباد تھا اور یہی کراچی تھا، یہاں سے ہم نے سن 74 کے اندر امام شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا، انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ یہ 7 تاریخ جو پرسوں گزری ہے اس کے اندر اسمبلی میں جا کر قادیانیوں کو غیر مسلم مخلص قرار دلوا دیا، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، کہ جن کو نورانی صاحب نے سمجھایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، یا بختیار کو حکم دے دیا، پیر زادہ کو حکم دے دیا کہ نورانی صاحب کے ساتھ تعاون کریں اور بالاتفاق اس کو منظور کریں۔ بہت بڑا کارنامہ ہے بھٹو صاحب، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ، اس ایک کام کی وجہ سے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے، دیکھیں کہ ان کے سربراہ نے تو قادیانی غیر مسلم بقرہ قرار دیا تھا، اور ان کی حکومتوں کے اندر قادیانی کی سازشیں بڑھ گئی ہیں، سازشیں ختم کریں قادیانیوں کی، یہ ملک کے دشمن ہیں، ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ملک ترقی کرے تو نظر رکھیں قادیانی کہاں کہاں سازشیں کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو روکیں، یہ آپ کا زیادہ فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ کے قائد اور آپ کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کا خلا قمہ کیا تھا، اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تھی پاکستان کے اندر اسمبلی سے غیر مسلم مخلص قرار دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو پاکستان میں اسلام کی نصرت کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔